آخر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی سے کیوں انکار کیا تھا؟ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر جیسے لوگ رشتہ لے کر گھر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے کہنے لگے، اے فاطمہ، باہر ابو بکر اور عمر علی کے ساتھ تمہارے رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں، کیا تم راضی ہو؟ فاطمہ نے عظیم سا جواب دیا تھا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت علی کے ساتھ نکاح سے کیوں انکار کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا تھا، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اگر وہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو شاید اپنے سینوں پر چھریاں مار لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری خوبصورتی اتر کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اندر آ گئی تھی، اس لیے جو بھی حضرت فاطمہ کو دیکھتا حیران رہ جاتا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پاکیزہ اخلاق اور ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر رہتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیدائش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس وقت مکہ کے کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات پریشان کرتے تھے اور آپ کے گھر کے سامنے کوڑا ڈال دیتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے تو وہ ظالم سر پر مٹی پھینکتے اور کبھی آپ کے پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھی اور اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے والی تمام مشکلات، مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر صرف 5 سال تھی کہ اچانک ان کی امی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت اس بچی کے غم طاری ہو گیا، اکثر آنکھوں میں آنسو بھرتے رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیاں اور زیادہ بڑھ گئیں، کیونکہ حضرت خدیجہ کی وفات سے کچھ ہی دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ہمدرد چچا ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو اس وقت پاس بیٹھے کچھ کافروں نے اونٹ کی گندی اوجری اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دی۔ وہ اوجری اتنی زیادہ بھاری تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر نیچے سے نہ اٹھا سکے اور بہت دیر تک اسی حالت میں رہے۔ مکہ کے کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھ کر ٹھاٹھے مار مار کر ہنس رہے تھے۔ اسی وقت کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا، اے بچی، جاؤ کعبہ کے پاس جاؤ، تمہارے ابو کو مکہ کے لوگوں کیسے پریشان کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیچاری ابھی صرف 5 سال کی تھی، امی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ چھوٹی سی عمر میں اپنے والد میں ایسی مصیبتیں دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی یہ منظر سنا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کانپ کر رہ گیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی اس حالت میں دیکھا تو بہت ہی محنت کے بعد ان اوجریوں کو ہٹایا اور کافر لوگوں کو روتے ہوئے برا بھلا کہنے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کو روتا ہوا دیکھا ان ظالم کافروں سے کہنے لگے، اے مکہ والو، میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، دیکھنا ایک دن آئے گا تم اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں گا۔ یہ سن کر سبھی کافر کانپ کر رہ گئے۔ ان میں کسی میں ہمت نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جواب دے پاتے، کیونکہ ان سب کو پتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میرے بچے، میری فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اس کے چند ہی سالوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا انتقال ہو گیا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مدینہ میں ہی تھی۔ اس کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مدینہ بلوا لیا۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جوانی کی عمر میں پہنچ چکی تھی اور ان کے لیے شادی کے رشتے بھی آنے لگے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے حد خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق سے بھی نوازا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ اس محبت کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی یہی چاہتے تھے کہ حضرت فاطمہ کی شادی ان سے ہو جائے، یہاں تک کہ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق آئے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سلسلے میں اللہ کی وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی منع فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑھے تھے اور بعد میں وہ عام طور پر گھر میں آیا جایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی پاکیزہ عادتوں سے اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے ان کی سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح حضرت فاطمہ کی شادی ان سے ہو جائے، لیکن وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ آخر ایک دن انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جا کر کہا میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے آپ میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ لے کر جائیں۔ حضرت علی کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ کا رشتہ لے کر پہنچے۔ ان کے ساتھ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق نے کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ کے چاچا کے لڑکے علی آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو منظور ہے؟ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نکاح کے پیغام سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ اشعار ہو چکے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر جیسے لوگ رشتہ لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے ابو بکر اس بارے میں اپنی بیٹی فاطمہ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، اس لیے آپ تھوڑی دیر باہر انتظار کریں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے اے میری بچی، ابو بکر اور عمر علی کے رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں، کیا تم راضی ہو؟ اس جگہ پر کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے اس وقت ایک عجیب سا جواب دیا تھا، کیونکہ ناظرین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد خوبصورت تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت سے اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے۔ ان کی ایک آنکھ میں کچھ بیماری سی تھی جس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ سے پوری نہیں دکھائی دیتا تھا۔ حضرت علی کی ایک حادثے کی وجہ سے کچھ ٹیڑھی سی ہو گئی تھی اور وہ قد میں بھی بہت چھوٹے تھے۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا تھا اور اسلام کی خاطر انہوں نے ایسی قربانیاں دی کی جن کا بیان کرنا مشکل ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح واقف تھی اور وہ حضرت علی کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی، لیکن جب ان کے ساتھ شادی کی بات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے میری بچی فاطمہ کیا تم علی سے شادی کرنے کو تیار ہو؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا ایک ایسا انسان جس کی ایک آنکھ میں بیماری ہو وہ میری ہی قسمت میں لکھا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر اور اٹھ کر باہر آنے لگے تو حضرت فاطمہ نے اپنے والد کے چہرے پر یہ غم کے آثار دیکھے اور کہنے لگی اے میرے ابا جان آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اے فاطمہ یہ رشتہ جو لے کر آئے ہیں ان کا میری زندگی میں بہت بڑا احسان ہے، میں ان کو انکار نہیں کرنا چاہتا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی میں راضی ہوں۔ بیٹی کا یہ جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی باہر آئے اور حضرت ابو بکر اور عمر کو خوشخبری سنائی کہ فاطمہ نے ہاں کر دی ہے۔ تو یہ دونوں حضرات جلدی سے باہر نکلے اور حضرت علی سے جا کر کہا تمہارے رشتے کے لیے ہاں ہو گئی ہے، اس لیے تم جلدی سے کچھ پیسوں کا انتظام کرو۔ لیکن اس وقت حضرت علی کے پاس کچھ پیسے نہیں تھے، ان کے مالی حالات ایسے ہی تھے۔ حضرت علی کہنے لگے میرے پاس لڑنے کے لیے ایک ذرا اور ایک اونٹنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اسے بازار میں بیچ کر آؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذرا بازار میں 500 درہم بیچ کر آئے اور 500 درہم واپس لے کر اور اپنے شادی کا انتظام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پیسوں سے حضرت فاطمہ کے لیے جہیز کا کچھ سامان منگوایا اور بہت ہی سادہ طریقے سے آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ حضرت علی نے ایک مرتبہ چاہا کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کی زندگی میں کسی دوسری لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں ان پاکیزہ ہستیوں کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔